بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، حاضرین کرام، مالک کائنات کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے کریمی کا دریا جس مہینے میں بہا دیا، وہ مہینہ ہمارے لیے آ پہنچا، شروع ہو چکا، اور آج اس کا پہلا جمعہ ہے۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جس طرح 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ ممتاز اور بہتر ہے، اسی طرح سال بھر کے جتنے جمعہ ہیں ان جمعہ کے اندر رمضان کی جمعہ بھی سارے سال کے جمعہ سے افضل ہے۔ تو اس کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے۔ یہ مالک کا بڑا احسان کہ اس نے پہلی جمعہ ہم کو عنایت فرما دی بلا مانگے۔ اللہ سارے رمضان کے جمعہ اور موت کے آخری گھڑی تک کے سارے جمعہ اللہ اپنے فضل سے ہم کو قدردانی کے ساتھ عمل میں لانے کی اور جمعہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چھوٹی سی نشست اور گھڑی میں ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ بیان سننے کے عادی ہیں، اس لیے ایمان کی تازگی اور آپ کے عشق کا خیال کر کے ایک دو باتیں میں نظر کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رمضان کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا دن جو روزے سے شروع کرتا ہے، اللہ 30 رمضان تک کے اس کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ جو دوسرے دن کا روزہ رکھتا ہے، رمضان اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اور جو پورے روزے رمضان کے رکھتا ہے، رمضان کے اکرام کے ساتھ پروردگار عالم جنت میں اس کے لیے ایک ایسا گھر تعمیر کرتے ہیں، وہ یاقوت کا ہوگا، اور یاقوت میں سرخ یاقوت کا ہوگا، اور اس کے دروازے سونے کے ہوں گے، اور دروازوں کی تعداد بتا دی 70,000 دروازوں کا وہ محل اور گھر اس کو ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رمضان حشر کے میدان میں خوبصورت شکل اور صورت لے کر رب کے سامنے آئے گا، سجدہ ریز ہوگا، خدا اس کے سجدے سے خوش ہو کر کے کہیں گے، اٹھ کھڑا ہو جا، جس نے تیرا اکرام کیا ہے میرے بندے اور بندیوں میں سے، جا اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے دربار میں لے کر آ۔ وہ چلا جائے گا، عزت احترام کے ساتھ جس نے رمضان گزارا، ان کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے سامنے پیش ہوگا۔ پروردگار نظر رحمت فرمائیں گے، پوچھیں گے، انہوں نے تیرا اکرام کیا ہے؟ ہاں پروردگار، یہ ساروں نے میرا احترام بھی کیا، اکرام بھی کیا، کیا چاہتا ہے تو؟
رمضان کہے گا اے مالک کائنات، بچہ کامیاب ہوتا ہے تو سر پر باپ تاج پہناتا ہے، بچہ عالم دین ہوتا ہے، محتمم اور علماء اس کو دستار بندی کا تاج پہنا دیتے ہیں۔ اے مالک کائنات، تیرے لیے انہوں نے رمضان پایا اور اس کا اکرام کر کے روزے رکھے، اس کا حق ادا کیا، اس کا احترام کیا، بس میری التجا یہ ہے کہ آپ اس کو تاج وقار پہنا دیجئے۔ وہ ایسا تاج ہوگا کہ اس کے برابر حشر میں اور کوئی تاج نہیں ہوگا، وہ عزت والا، وہ شان والا، وہ عظمت والا۔ پھر مانگنے والا رمضان ہے اور دینے والا رمضان کو پیدا کرنے والا رب ہے۔ مانگنے والے نے اپنے شان سے مانگی، لیکن دینے والا رب العلا کس شان سے یہ تاج وقار پہنائے گا؟ روایتوں میں بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے، ادب کے جملوں کے ساتھ۔ خدا ہی بہتر جانتے ہیں وہ اپنے شان کے مطابق، قدرت کے مطابق، عزت کے مطابق کیسا تاج پہنائیں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہم تماموں کو پورا رمضان احترام اکرام اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، سارا عالم اور عالم کے کچھ ملک اور ہمارا ملک آپ سب اس سے واقف ہیں کہ نمازوں کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، جمعہ کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، کئی سوالات آتے ہیں۔ اور اس رمضان کی دو عبادتیں اتنی خوبصورت عبادتیں ہیں، ایک ہے تراویح اور دوسرا ہے روزہ۔ ان دونوں کو رمضان سے ایسی نسبت حاصل ہے جیسا پھول کو خوشبو کے ساتھ پھول ہو اور خوشبو نہ ہو تو پھول کی قیمت کیا ہے، اور خوشبو کے ساتھ پھول ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں بس ان دو چیزوں کے بارے میں روزے کو مؤخر کرتا ہوں، بلکہ اس کے جگہ پر میں جمعہ کی نماز کو لیتا ہوں۔ بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ مسجدوں کے لیے تھوڑی تعداد میں لوگ جمعہ کریں گے اور باقی کے لوگ گھروں میں پڑھیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعہ کیسے ادا کر دیا جائے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ سن لیجئے، وقت کا خیال کر کے میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں۔ جمعہ کی نماز کے لیے ایک تو وقت زوال کے بعد کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا جماعت کا ہونا ضروری ہے، اور ایک قانون یہ بھی ہے کہ جمعہ کے پہلے خطبے کا ہونا ضروری ہے۔ اور بھی بہت سے قانون ہیں، میں مختصر اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ جماعت میں کم سے کم کتنے آدمی ہوں۔ امام کو چھوڑ کر کم سے کم بالغ 3 مرد کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوگی۔ اب جمعہ کے لیے مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں منبر ہے اور خطبہ ہے، تو کیسے خطبہ دیا جائے صاحب؟ مجھے مصلی پر جانا نہیں آتا، سوائے علم ترى اور قل هو اللہ احد کے مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، بہت آسان ہے، سمجھنے کی کمی ہے۔ چمگاڈر کی آنکھ اگر سورج کو نہ دیکھے تو یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے، سورج کی روشنی کا قصور نہیں، یہ ہماری جہالت کا قصور ہے، ہم اسلام کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کرتے۔ بہرکیف سن لیجئے، 3 مقتدی ہوں گے، امام ایک ہوگا۔ اذان آہستہ انداز میں آپ کہیں بہتر ہے، پہلے 4 سنت ادا کریں، اس کے بعد سنت ادا کرنے کے بعد اب خطبے کے لیے جو اونچی چیز ہو سکتی ہے، گدا ہو یا بستر ہو، رکھ لیجئے۔ اس کے بعد امام کھڑے ہو کر کے خطیب کیا کہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
لا الہ الا اللہ. بیٹھ جائیے. جو وقفہ کرتا ہے امام پھر اٹھ جائیے. 5-10 سیکنڈ کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. ہو گیا خطبہ. حنفیہ کے نزدیک یہ خطبہ معتبر ہے. کتنا آسان ہے جی. پھر مصلی پر بھاگو, وہی قل واللہ اور قل اعوذ برب الفلق. ہو گئی جمعہ. اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں دعا کرو. کیا ہے مسئلہ بتائیے. ایسے حالات میں گھروں میں اگر نماز ہو رہی ہے, سارے محرم ہیں, تو ماں بھی, بہن, بیٹی, بیوی بھی شریک ہو سکتی ہے. اس کی گنجائش ہے. اور اگر پڑوسی کوئی آ جائے تو پردے کے اعتبار سے اگر پیچھے خواتین پڑھنا چاہیں گھر کی تو پڑھ سکتی ہیں. اگر وہ نہیں پڑھتی تو پھر وہ ظہر ادا کریں. یہ جمعہ کا مسئلہ میں نے مختصر بتا دیا. اب اصل چیز ہے تراویح. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی شان والی چیز ہے تراویح کی نماز. روایتوں میں لکھا ہوا ہے جو آدمی رات کے وقت سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے, قید نہیں ہے نفل کی ہو, تراویح کی ہو یا کوئی اور نماز ہو. لفظ فرمایا رات کے وقت کوئی تسبیح اگر پڑھتا ہے, سجدہ اگر کرتا ہے, اللہ ایک سجدے کے بدلے اس کو ایک جنت کا محل عطا کریں گے. اس جنت کے محل کی دربانی کے لیے اللہ 70,000 فرشتے اس کے لیے خادم بنائیں گے, اور وہ فرشتے مرنے کے بعد جنت میں آنے تک دعائیں مغفرت اس کے لیے کرتے رہیں گے. کوئی آدمی اگر رمضان میں دن کے وقت سجدہ کرتا ہے تو اس کے لیے خدا جنت میں ایک درخت دیں گے جو اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے سائے میں 100 برس چلے گا, 125 برس چلے گا, سایہ ختم نہیں ہوگا. رات میں اگر سجدہ کرنا ہے تو تراویح کی نماز خوبصورت ہے. شیر خدا حیدر کرار کہتے ہیں سیدنا عمر نے مجھ سے ایک حدیث سنی سرکار کی, اور یہ جماعت کی نماز تراویحوں کا سلسلہ شروع فرمایا. علی مرتضی کہتے ہیں, حیدر کرار کہتے ہیں, حسین کے ابا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, عمر نے مجھ سے حدیث سنی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سنا تھا. آقا نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں خاص پروردگار کے عرش کے سائے میں ایک مقام ہے نور سے بھرا ہوا, اس کا نام ہے حضیرۃ القدس. ویسا نور والا مقام کہیں بھی نہیں ہے. اس میں خاص نورانی فرشتے ہیں. پروردگار ان فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ زمین پر جو سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں, میری یاد میں پڑے ہوئے ہیں, جاؤ ان کی عبادت میں شریک ہو جاؤ. وہ نوری فرشتے آتے ہیں اور تراویح پڑھ رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, نفیلے پڑھ رہا ہے, ان کی نماز میں شریک ہوتے ہیں. ایک عجیب بات میٹھی لکھی ہے, اگر کوئی آدمی ان کو چھو لے یا وہ فرشتہ اس کو چھو لے, کسی آدمی کو, اللہ کی قسم وہ آدمی موت تک کے لیے نیکوکار بن جاتا ہے. یا اللہ, نیکوکار بن جاتا ہے. تراویح کتنی بڑی عظمت والی ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں, تراویح کے قانون بولتا ہوں, غور سے سن لیجیے. تراویح کی چھوٹی جماعت تو مسجدوں میں ہو رہی ہے. گھروں میں نماز کرنے والے 2, 4, 5 احباب, خود گھر کی فیملی, وہ کس طرح ادا کریں گے؟ آپ کو قرآن نہیں آتا تو علم ترا کی 10 صورتیں, وہ نہیں آتی تو 2 ہی صورتوں میں آپ 20 رکعت گھمائیے. اللہ بڑا کریم ہے, قبول کرنے والا ہے. تراویح کی نماز
20 रकात पढ़ना हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर सुन्नते मुअक्कदा है। तरावी की नमाज जमात से पढ़ना मस्जिद में या घर में मर्दों के लिए सुन्नते मुअक्कदा अलल किफाया है, यानी जमात से कुछ अहबाब ने पढ़ा, बाकी को ने फर्दन पढ़ा, कुछ गुनाह नहीं है, पढ़ सकते हैं। तो इसकी जमात मर्दों के लिए है, सुन्नते मुअक्कदा अलल किफाया है। तो शायद ये मसला तरावी का आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, इस तरीके से आप तरावी की नमाज अदा कर लीजिए घर के अंदर जमात बना करके। इस जमात की नमाज में घर की मस्तूरात खवातीन आपके साथ, अगर चचेरा फुफेरा भाई है, खवातीन के लिए गैर महरम है या दोस्त है, तो पर्दा करके अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने बहन को खड़ा कर सकते हैं, शरीक कर सकते हैं। ये जमात की नमाज मर्दों पर है, औरतों पर मकरूह तहरीमी है। कोई बच्ची कुरान की अगर हाफिजा है तो वो बीच में खड़े हो सकती है, सीधे बाएं बाकायदा खवातीन खड़ी रहेंगी, लेकिन न ठहरने वाली इक्तिदा की नियत करेंगी, न वो इमाम की इक्तिदा करेंगी, बस वो अपनी तरावी पढ़ती रहेंगी, उसकी साथ सारी पढ़ती रहेंगी। वरना अगर कोई इमाम है, उसके पीछे महरम गैर महरम जो भी खवातीन है पर्दे के अंदर इक्तिदा कर सकती हैं। ये तरावी की नमाज में पूरा महीना एक कुरान खत्म करना सुन्नत है, एक से ज्यादा खत्म करना ये अफजल है, और फिर 3 खत्म करना ये जायज है। इसलिए जो अहबाब मसरूफ रहते हैं वो अगर कुरान के शौकीन हैं तो अपने घरों में, ऑफिस में, जगहों में किसी हाफिज कुरान को बुलाकर वो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 5 दिन में खत्म कर रहे हो। सफर का आर्जा है या कोई कारोबारी मसला है तो बाकी के औकात में जरूर बिल जरूर वो तरावी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कुरान पूरा हो गया, तरावी की छुट्टी, ये गुनाह की बात होगी। इसलिए इस तरावियों से फायदा उठाइए। जितनी बातें मैंने कही हैं, परवरदिगार आलम अपने शान सत्तारी से, रमजान की बरकत से, रहमतुल आलमीन हम सब के आका व मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ैल हम तमामों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रमजान के एहतराम और इकराम के साथ रमजान, शब कदर, ईद की फराहतें अल्लाह हम सबको, सारी उम्मत को नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।